کہ بیت اللہ کی تعمیر کے واقعات مختلف زمانوں میں تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتے رہے. تقریباً 11-12 مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم نے تعمیر کیا ہے، پھر حضرت آدم کی اولاد میں سے غالباً حضرت شیس کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے تعمیر کیا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کی یہ جو تعمیر ہے، اس کے بعد قوم عمالقہ ہے جو وہاں جزیرۃ العرب میں آباد تھی، انہوں نے بنایا ہے. اس کے بعد قبیلہ جرہم جہاں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی تھی اور ماں بیٹے کو وہاں بیٹھا دیکھ کر زمزم کے پاس وہاں سے قبیلہ گزر رہا تھا، کہا کہ ہمیں بھی یہاں ٹھہرنے دو، وہ قبیلہ جرہم تھا، انہوں نے تعمیر کیا ہے. اس کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، آگے چل کر بڑے دادا ہیں، قصی ابن کلاب مشہور نام ہے، انہوں نے تعمیر کیا ہے. پھر قریش نے تعمیر کیا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کی عمر میں تھے نا، تب قریش نے تعمیر کیا تھا، تو حضور بھی اس تعمیر میں شریک تھے. اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت اسما حضرت ابو بکر کی بیٹی کے لڑکے یعنی حضرت ابو بکر کے نواسے، ان کی جب خلافت آئی مکہ میں، مدینہ میں، طائف پر، تو انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے. اور اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے، بڑا ظالم تھا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا سیاسی مخالف تھا، اس نے تعمیر کیا ہے. پھر عبداللہ ابن زبیر نے جو تعمیر کیا تھا نا، وہ ابراہیمی بنیادوں پر. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ 4 کونے ہیں نا، تو ایک طرف یوں گول گول دائرہ ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، وہ بیت اللہ کا حصہ تھا. لیکن قریش نے جب تعمیر کیا تھا نا، تو انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہماری آمدنی غلط بھی ہے تو بیت اللہ کی تعمیر میں غلط آمدنی ہم بالکل استعمال نہیں کریں گے، حلال مال وہی لینا ہے. تو حلال مال اتنا جمع نہیں ہو سکا کہ بیت اللہ پورا تعمیر ہو سکے، تو انہوں نے کہا اتنا جگہ چھوڑ دو اور یہاں پر جو ہے وہ دیوار کھڑی کر دو. تو 6-7 ہاتھ وہ جگہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے لیکن چھوڑ دی گئی ہے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے ہم جیسے غریبوں کے لیے کہ اندر تو بڑے بڑے علماء کو یا بڑے شاہوں کو، حکومت کرنے والوں کو، مسلمانوں کو اندر جانے دیتی ہے حکومتیں انتظام کی وجہ سے. ہم جیسے لوگ وہیں داخل ہو جائیں، وہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، اللہ نے حکمت کے تحت اس کو چھڑوا دیا ہے. تو عبداللہ ابن زبیر کی جب حکومت آئی نا، تو چونکہ حضور سے سنا تھا، حضور کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ ابھی نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہ نہ ہوتے تو میں بیت اللہ ابراہیمی بنیادوں پر واپس تعمیر کر دیتا، لیکن اگر میں اب توڑ کر کروں گا نا لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوں. تو جب وہاں اسلام غالب آ گیا، عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کا وقت آیا نا، تو انہوں نے حضور کی خواہش کے مطابق پورا تعمیر کر دیا تھا. وہ حتیم کا حصہ بھی اندر لے لیا تھا. لیکن حجاج سیاسی مخالف تھا، اس نے کہا کہ اب قیامت تک عبداللہ ابن زبیر کا نام لیا جاتا رہے گا کہ بیت اللہ کی اس طرح تعمیر کس نے کی کہ عبداللہ نے. تو اس نے یعنی اچھا پورا بنا ہوا اس نے واپس توڑوا دیا اور وہ حصہ باہر کر دیا، جو مجبوری کی وجہ سے باہر تھا اس نے واپس توڑوا دیا. پھر جب ہارون رشید عباسی دور کا جو بڑا خلیفہ گزرا ہے، اس کا دور آیا، تو ہارون رشید نے چاہا کہ میں بیت اللہ کو حضور کی خواہش کے مطابق پورا تعمیر کر دوں، حتیم کو بھی اندر لے لو. تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے مشورہ لیا، فتویٰ مانگا، میں تعمیر کر دوں حضور کی خواہش کے مطابق. تو حضرت امام مالک نے کہ نہیں، جس طرح ہے اسی طرح رہنے دو، کیونکہ اس طرح اگر ہر آنے والا کرتا رہے گا تو بچوں کا کھلونا بن جائے گا بیت اللہ، اس کی عظمت ہی نہیں رہے گی. ہر بعد والا آئے گا، جیسے سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں نا، نام چینج کرتی ہے جگہوں کا. پہلے راجیو گاندھی وہ گاؤں دیہاتوں میں وہ بنتے ہیں خاص سرکاری بھون، تو راجیو گاندھی نام تھا، اب وہاں اٹل بھون لکھ دیا. اب کوئی اور آئے گا تو وہ اور اپنا نام چینج کروا دے گا، تو کھلونا بن جاتا ہے، تماشا بن جاتا ہے. تو کہا کہ تماشا بن جائے گا، اس لیے اسی طرح رہنے دو. پھر موجودہ جو تعمیر ہے، یہ جو ترکی مراد خان جس کا نام تھا بادشاہ کا، اس نے تعمیر کیا، اس خلیفہ نے تعمیر کیا. لیکن علامہ سیوطی نے کہا کہ یہ 13-14 مرتبہ تقریباً بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، لیکن یہ مکمل تعمیر نہیں ہے. یہ تھوڑی موڑی ضرورت پڑتی رہی پلاسٹر کی، یا کہیں کچھ ضرورت پیش آ گئی، مرمت جسے ہم کرنا کرتے ہیں، یہ مرمت ان لوگوں نے کی ہے. اصل تعمیر تو 3 ہی ہوئی ہے. پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا ہے، اور اس کے بعد
طوفان نوح کی وجہ سے بیت اللہ پورا متاثر ہو گیا تھا اور دب گیا تھا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے، چونکہ اس کی جو بنیادی تھی، نیو تھی، وہ موجود تھی لیکن دبی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بادل اوپر جو ہے قائم کر کے اشارہ کیا کہ اس جگہ بیت اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے کھودا تو اندر بنیادی موجود تھی، جس کو القواعد کہا گیا، قواعد بنیاد کو کہتے ہیں۔ اور ایک قصی ابن کلاب جو حضور کے جد امجد ہیں، بس اصل مکمل طور پر یہ 3 مرتبہ تعمیر ہوا ہے، باقی چھوٹی موٹی ضرورتیں جو بھی حکومتیں کرتی ہے، مسجدوں میں بھی بعض مطلب پیش آتا ہے، کچھ وہ ٹھیک کرا دیا، کچھ وہ ٹھیک کرا دیا، مرمت کروا دی، وہ ہوا ہے جس کو 11 مرتبہ بیت اللہ تعمیر کرنا کہتے ہیں۔